اور میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعائے توسل شروع کریں۔ اسی میں لگا لیجیے اسٹینڈ پہ مومنین حضرات، پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کو درجہ قبولیت عنایت فرمائے۔ آپ حضرات بڑی دور دور سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے آئے ہیں۔ پروردگار عالم بحق اہل بیت اطہار آپ کی زیارت کو قبول فرمائے اور بلائے عارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال ہر زائر کا آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں در علی پر جب وہ آتا ہے تو یہاں سے آنے کے لیے، اور جب وہ یہاں سے جائے تو کچھ لے کر جائے۔ ہر انسان اپنی آرزو، اپنی تمنائیں، اپنی منتیں، اپنی دعائیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، تاکہ اس بارگاہ میں آنے کے بعد مولا کی خدمت میں اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی منتیں، اپنی دعائیں پیش کر سکے۔ لیکن دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کرے، کیونکہ اگر انسان ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے تو پروردگار عالم اس دعا کو قبول نہیں فرماتا کہ جس دعا کے ساتھ اہل بیت کا وسیلہ نہ دیا گیا ہو۔ تو لہذا آپ اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جسے مشکل کشا کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم مناجات کرتے ہیں اور دعا کریں گے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ تمامی حضرات کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ صلی اللہ محمد۔ سب مل کے دل کی گہرائی کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ امام زمانے کے ظہور کے سلسلے میں بلند آواز صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة سب مل کے بلند آواز سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله
یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها سب مل کے بلند آواز سے ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یا وجیہا اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها ما شاء الله ما شاء الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا
أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي يا ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله زائرین محترم، آپ حضرات بڑی دور سے تشریف لائے ہیں مناجات کے لیے، دعا کے لیے کہ پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ چلتے ہیں بارگاہ مولا امام حسین علیہ السلام، واسطہ دیتے ہیں اس مظلوم کا کہ جس مظلوم کے سلسلے میں امام زمانہ فرماتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو، میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جنہیں پس گردن سے ذبح کیا گیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جن کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہاں عزیزان گرامی وہ مظلوم حسین کہ جس کی ایک یتیمہ، وہ یتیمہ کے جو باب الحوائج ہے۔ عزیزان گرامی دو چھوٹے ایسے شہید ہیں کہ جو باب الحوائج ہے، ایک جناب سکینہ بنت الحسین، ایک وہ رباب کا نازنین لاڈلا کہ جس کے ہونٹ کملائے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی جب حسین
علی اصغر کو لے کر ابا کے دامن میں چھپا کے چلے تاکہ پانی کا سوال کرے۔ ظالم سمجھ رہے تھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، مگر جب حسین نے دامن ہٹایا تو ظالموں نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں پہ ایک کملایا ہوا بچہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ صاحب صبح سے پرسہ دے رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کو اس ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جس ماں کا لال 2 دفعہ ذبح کیا گیا۔ عزیزان گرامی، ہمارے ساتھ کہتا ہے اینا حرملہ، حرملہ تو کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے چلائے کمان میں تیر جوڑا، چلانا چاہتا تھا مگر نہ چل سکا۔ جب کسی نے حرملہ سے بعد میں سوال کیا کہ تو تیر کیوں نہیں چلا رہا تھا، حرملہ کہتا ہے جب میں تیر چلانا چاہتا تھا کبھی رسول اللہ اپنا گلا بڑھا دیتے تھے، ارے کبھی علی گلا بڑھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حرملہ کا تیر چلا، ارے رباب کا لال باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ عزیز و حسین کیا کرے، 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ ہے۔ عزیز و حسین نے خون کو چلوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہ، آواز آئی، زمین کی طرف پھینکنا چاہ، آواز آئی۔ شاعر کہتا ہے انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، جب امیر مختار کا زمانہ آیا، امیر مختار نے سرداروں کو جمع کیا، سرداروں سے سوال کیا، سرداروں یہ بتاؤ کیا تم کربلا میں موجود تھے؟ کہاں سردار، ہم کربلا میں موجود تھے۔ امیر مختار کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی حسین کو روتے ہوئے دیکھا؟ ارے سردار کہتے ہیں امیر مختار ہم نے ایک بار حسین کو روتے ہوئے دیکھا، جب حسین اصغر کا لاشا لیے ہوئے ارے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم اللہ خیر۔ بس 2 منٹ کے بس آئے وہ۔ امیر مختار کہتے ہیں سردارو یہ بتاؤ کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ سردار کہتے ہیں امیر مختار تم سن نہیں سکو گے۔ امیر مختار کہتے ہیں نہیں بیان کرو۔ سرداروں نے اپنے امامے اتارنے کے بعد کہا اے امیر مختار، جب حسین نے اصغر کے لاشے کو دفن کر دیا تو عمر سعد نے حکم دیا کہ سروں کو نیزے پر چڑھایا جائے۔ جب سر نیزے پہ چڑھائے گئے تو 71 سر تھے۔ عمر سعد کہتا ہے 72واں سر تلاش کیا جائے۔ اولاد والو ارے تصور شرط ہے، اللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ سردار کہتے ہیں امیر مختار ارے ظالم نیزہ لیے ہوئے ارے زمین میں گاڑتے جاتے تھے، ایک مرتبہ نیزے کے ساتھ ساتھ اصغر کا لاشا نکلا، بس ظالم نے بالوں کو پکڑا، ارے خنجر نکالا، اپنے گھٹنے کو اصغر کے سینے
شہید کیا، ایک دفعہ آتی ہے۔ یا وسیع الحسن والخلف الحجت ایها القائم المنتظر المہدی، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ سب مل کے اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، بارگاہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں مناجات کرتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ تمام حضرات دل کی گہرائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان تمام کلمات کو بلند آواز سے پڑھیں۔ یا اللہ 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 یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، یا شافع یا کافع یا رازق یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ ایسے نہیں، سب مل کے بلند آواز سے الہی آمین کہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما۔ ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان ہاتھوں پر اپنی نعمت برکت نازل فرما۔ جا جا بشیان حیدر کران کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان شیعت کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اتباط عالیات کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنوں کے شر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ مومن و مومنات تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، پروردگار تجھے مولا مشکل کشا کا واسطہ ان مومن و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ان کے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا۔ پروردگار بحق بیمار کربلا جو حضرات بیمار اور مریض ہیں، حاضرین میں جو بیمار اور مریض ہیں ان سب کو شفاء کلی عنایت فرما۔ پروردگار جو حضرات اور یہ کمیٹی کہ جو زائرین کی خدمات انجام دے رہی ہے، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ پروردگار جناب نسیم الباقری صاحب کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ تمام زائرین بڑی دور دور سے تشریف لائیں، پروردگار تجھے شباب علی اکبر کا واسطہ، تجھے یتیمہ سکینہ کا واسطہ، پروردگار ان تمام زائرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ان کے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا۔ جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار بحق بیمار کربلا
جو حضرات بیمار اور مریض ہیں اور جن حضرات نے التماس سے دعا کے لیا، خصوصاً راشد عباس، اور جو حضرات بیمار اور مریض اور جن حضرات نے التماس سے دعا کے لیا، پروردگار ان سب کو شفائے کل عنایت فرما۔ پروردگار یہ زائرین ساتھ خیر و عافیت کے اپنے وطن واپس پلٹے، ہماری اس عبادت کو درجہ قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے زور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار کر۔ یا سادتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الاللہ وتوسلت بکم الاللہ واستشفعت بکم الاللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوب عند اللہ فإنکم وسیلتی الاللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجات من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا سادتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہ مجمعین ولعن اللہ وعدہ اللہ ظالمہم من الاولین والآخرین آمین رب العالمین۔ خصوصاً جناب اختر حسین صاحب مریض ہیں، پروردگار عالم ان کو بھی شفاء کلی عنایت فرمائے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علیکم الائمۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکم والا ولدک علیین والا اخیک بالفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، مجلس شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ یہیں پہ تشریف رکھیں۔ حضرات اس وقت کی مجلس و خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محسن تقوی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ یہیں پہ تشریف رکھیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ یہیں پہ تشریف رکھیں۔ جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محسن تقوی صاحب قبلہ پیش نماز شیعہ جامع مسجد دلی تشریف لا رہے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ یہیں پہ تشریف رکھیں۔ ایک بچی جس کا نام دعا ہے، 10-12 سال کی بچی ہے، کسی کو مل جائے یا وہ راستہ بھٹک گئی ہے تو پنڈال میں پہنچا دیں۔ حضرات اس مجلس و خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محسن تقوی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، اور جناب آصف زیدی صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے برائے کرم مول صاحب کو لے کر پنڈال میں آ جائیں۔ جناب آصف زیدی صاحب دہلی، میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ مولانا سید محسن تقوی صاحب کو ساتھ لے کر پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ آ جاؤ حضرات، جیسا میں اعلان بار بار کر رہا ہوں، اس وقت کی مجلس و خطاب فرما رہے ہیں
हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहसिन तकवी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब आसिफ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तशरीफ़ रखे तमाम हजरात। इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। पहले दिन की मजलिस से बड़ी कामयाब हुई माशाअल्लाह मौला के सदक़े में। परवरदिगार सबको सलामत रखे। मौला के चाहने वालों को जहाँ जहाँ से भी हजरात आए हैं मौला उनको सही सलामत अपने वतन जाना नसीब हो। परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवाय गम शौदाए करबला के। परवरदिगार जब तक भी दुनिया में रहे मौला का गम हमारे साथ रहे और जब दुनिया से जाएं तो मौला का गम साथ लेकर जाए। परवरदिगार जो बेनमाजी है मौला के सदक़े में उनको नमाजी बना दे। परवरदिगार हमारे सीनों में इमाम हुसैन का गम ठूस के भर दे। परवरदिगार जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए हैं मौला की बारगाह में उनके सरों पे उनके वारिसों का साया रहे। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको सेहत कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार जो नौजवान लड़के मातम करते हैं तो ये अली अकबर के सीने का वास्ता उनके सीने सलामत रहें। परवरदिगार जो मौला के चाहने वाले गाजी अब्बास के चाहने वाले अलम उठाते हैं उनके बाजू सलामत रहें। परवरदिगार तो शहजादी ज़ैनब का वास्ता जो हमारी माँ बहनें यहाँ आई हैं परवरदिगार इनके पर्दे सलामत रहें। परवरदिगार गुजारिश इतनी है मौला की बारगाह में कि बार बार ये हमारा सफ़र आखिरी सफ़र ना हो। बार बार हमें यहाँ आना नसीब हो। परवरदिगार जो भी दुआएं लेके मौला की बारगाह में आए हैं सबकी मुरादें पूरी हों। मौलाना साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मोमिनीन से गुजारिश है कि वो यहीं पे तशरीफ़ रखें। भाई जहाँ गेस्ट हाउस बना हुआ है वहाँ एक गाड़ी खड़ी है। गाड़ी का नंबर है 23A02321। ये गाड़ी का नंबर है। जिन साहब की भी गाड़ी खड़ी है वहाँ से गाड़ी हटा ले। और हजरात ऐलान ये है कि जो भी जुलूस के रास्ते में जहाँ जहाँ से जुलूस बरामद होता है मेरी बार बार गुजारिश यह है कि जिन रास्तों से जुलूस बरामद होता है क्योंकि कल से जुलूस निकलने शुरू हो जाएंगे जिन रास्तों से जुलूस बरामद होता है बराए करम उन रास्तों से गाड़ियाँ अपनी हटा लें। जिन हजरात की भी गाड़ी है वो उस रास्ते में खड़ी है उनसे मेरी बार बार गुजारिश है कि वो वहाँ से गाड़ियाँ हटा लें। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहसिन तकवी साहब क़िबला से जब वो मिंबर पे आए और आज की इस अलविदाई मजलिस को खिताब फरमाएँ। आज की अलविदाई मजलिस को इंशाअल्लाह कल सुबह से 7:30 बजे मजलिस का आगाज़ होगा। तमाम हजरात मजलिस में शिरकत करके सवाब दरान हासिल करें। हजरात मैं शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकता। बहरहाल जिस तरह से आपने मजलिसों में बैठकर भरपूर ताउन किया है परवरदिगार उनको सलामत रखे। मैं दरख्वास्त करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहसिन तकवी साहब क़िबला से वो मिंबर पे आए और आज की इस मजलिस को खिताब फरमाएँ। नाराए सलावत। अब बाद में मजलिस के बाद में जितना मर्जी करा लियो ऐलान। अब मजलिस के बाद ऐलान होगा। फातिहा।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ الحمد جو قرآن مجید کا سب سے زیادہ مشہور، سب سے زیادہ معروف، سب سے زیادہ معروف سورہ ہے اور سب سے زیادہ اہم سورہ ہے۔ اہم اس لحاظ سے کہ اگر کسی مسلمان کو یہ سورہ یاد نہ ہو تو اس کے دین اور ایمان میں شک کی پوری گنجائش موجود ہے۔ بہرحال یہ سب سے زیادہ اہم سورہ اور اس کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت بہرحال بندے نے کی ہے، اور اسی کے ذیل میں چند عرائض آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ بہرحال میں اپنی جگہ کے اوپر حیرت زدہ ضرور ہوں کہ جوگپورہ میں سالانہ مجالس کے عنوان سے لوگ آئیں اور مجلس میں نظر نہ آئیں۔ واقعاً یہ قابل تعجب ہے اور یہ کسی اچھی علامت کی نشاندہی نہیں کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیے، کلام بے شک اللہ کا ہے۔ اللہ کا کلام ہونے میں اس کے اندر کوئی شک و شبہ کہیں سے کہیں تک موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت فرمائیں گے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے تو پڑھنے کے بعد ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے خدا نہیں بلکہ بندہ بول رہا، اور خصوصیت کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے بندہ جو ہے وہ بارگاہ خداوندی کے اندر بول رہا ہے اور اپنا مدعا بارگاہ پروردگار کے اندر رکھ رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ تو کلام، میں پھر کہوں گا کہ کلام بے شک اللہ کا، لیکن زبان ایسا محسوس ہوتی ہے کہ جیسے بندے کی ہے۔ یعنی آپ اگر اس سورہ کو ملاحظہ فرمائیے تو یہ سورہ ایک طرح سے بندے کی زبان میں بندے اور خدا کے درمیان ایک معاہدہ اور ایک اقرار نامے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بندہ پہلے پروردگار کی توصیف کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، مالک یوم الدین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اپنا مدعا رکھنے سے پہلے عزیزان گرامی بندہ اپنے اور خدا کے درمیان رشتے کو واضح کر رہا ہے۔
ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی ہمارا رابطہ جو ہے وہ تجھ سے سیدھا سیدھا ہے. تو ہمارا خالق ہے, تو نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو ہماری تمام ضرورتیں فراہم کرتا ہے. تو اپنی عنایتیں, اپنا فیض, اپنا کرم ہمارے اوپر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہ سب اقرار کرنے کے بعد عزیزان گرامی پھر عرض مدعا پروردگار کی بارگاہ کے اندر رکھتا ہے کہ بار الہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما. تو ایک طرح سے اقرار نامہ ہے ایک بندے اور خدا کے درمیان, ایک سمجھوتا ہے, ایک اقرار نامہ ہے, ایک عہد نامہ ہے. اور عزیزان گرامی دیکھیں, کوئی بھی اقرار نامہ ہو, عہد نامہ ہو, وہ قابل اعتبار اسی وقت ہوتا ہے کہ جب عزیزان گرامی اس کے اوپر فریقین دستخط کر دیں. کوئی بھی معاہدہ, کوئی بھی عہد نامہ اسی وقت اعتبار قائم کر پاتا ہے کہ جب اس کے اوپر تصدیق ہو جائے. عزیزان گرامی کلام خدا ہے, اس کی تصدیق جو ہے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی کا کلام ہے. لیکن جب بندہ اس سورے کو پڑھتا ہے تو عزیزان گرامی دستخط کے عنوان سے, یا دیکھیں دستخط کے عنوان سے مسلمانوں کے دو رد عمل ہے. کچھ لوگ آمین کہتے ہیں, کچھ لوگ الحمدللہ کہتے ہیں. یعنی دستخط کی صورت میں یا تو آمین کہتے ہیں یا الحمدللہ کہتے ہیں. اب عزیزان گرامی آمین کہنے والے آمین کیوں کہتے ہیں, یہ تو ان سے پوچھا جائے, یہ ان سے پوچھا جائے. ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں. اور ویسے بھی عزیزان گرامی دوسروں کی وکالت کا ٹھیکہ تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم یہ بیان کریں کہ صاحب وہ جو ہے وہ آمین کیوں کہتے ہیں, وہ آمین کہتے ہیں تو انہی سے پوچھا جائے. ہم سے اگر پوچھا جائے گا کہ ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اتنا یاد رکھیے کہ الحمدللہ ہم صرف اسی موقع کے اوپر نہیں کہتے بلکہ اور بھی بہت سے موقعوں کے اوپر کہتے ہیں. مثلا کوئی ہم سے خیریت پوچھے, بھائی آپ خیریت سے ہیں, تو عزیزان گرامی جواب میں ہم الحمدللہ کہتے ہیں, جواب میں الحمدللہ کہتے ہیں. کوئی ہمارے والد صاحب کی خیریت پوچھے اور اگر وہ بھی خیریت سے ہوں تو عزیزان گرامی ہم پھر الحمدللہ کہتے ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ بات کسی ایسی چیز کی ہو کہ جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے تو ہم اس جگہ کے اوپر الحمدللہ کہتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. یعنی اگر وہ چیز ہمارے پاس پہلے سے ہوتی ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتی ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اور بآواز بلند آمین کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بہرحال یہ سورہ ایک عہد نامے کی صورت میں ہے, اور بات جو اس میں کہی جا رہی ہے, جس آیت کو عنوان بیان قرار دیا ہے, اس میں کہا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم بس تیری ہی عبادت کرتے, بس تیری عبادت کرتے. اور عزیزان گرامی عبادت ہی سے متعلق چند عرائض تمام میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد مجلس کو جو ہے وہ تمام کر دوں گا. ہم بس تیری عبادت کرتے, تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اور عزیزان گرامی ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی بھی نہیں چاہیے. خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی بھی نہیں چاہیے. وہ اس لیے کہ پیدا اس نے کیا ہے, رزق وہ دے رہا ہے, اسباب وہ ہے. تو یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا کہ عزیزان گرامی احسان کوئی اور کر رہا ہو, ہم شکریہ کسی اور کا کر رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ قرآن مجید نے تاکید کے ساتھ کہی ہے, ایاکا کو پہلے لا کر یہ بات میں جو ہے وہ تاکید پیدا کی گئی ہے. ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں.
اور دیکھیے جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، عبادت کو جانتا کون نہیں ہے بھائی؟ جہاں تک عبادت کے تصور کا تعلق ہے تو عبادت کا تصور جو ہے وہ تو ہر مذہب میں موجود ہے، ہر قوم میں موجود ہے، نہ صرف یہ کہ آج بلکہ آج سے پہلے بھی موجود تھا۔ تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ جانتے سبھی ہیں بھائی، عبادت کسے کہتے ہیں یہ جانتے سبھی ہیں، لیکن عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ عزیزان گرامی اس میں جو ہے وہ اختلاف ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں اختلاف کیوں ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان اگر عقل سے اگر پوچھے اپنی کہ کس کی عبادت ہونی چاہیے تو عقل یہ کہے گی کہ اس کی عبادت ہونی چاہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے کہ جو رزق دے رہا ہے، جو پال رہا ہے، جو کرم کر رہا ہے، جو لطف کر رہا ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے عقل سے اگر پوچھے گا۔ لیکن عزیزان گرامی اس سلسلے میں دنیا عقل سے پوچھتی نہیں ہے، کس سے پوچھتی ہے؟ عزیزان گرامی ماحول دیکھ کے لوگ بہت سے عبادت کرتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے جس کی ماں باپ پرستش کر رہے ہیں اسی کی وہ عبادت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن عبادت کس کی جائے؟ وہ اللہ۔ عقل اگر بتاتی ہے تو وہ یہی کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اب یوں کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر فرقہ ہر گروہ یہی کہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ایک گروہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، وہ پیدا ہوا ہے اور عزیزان گرامی اس نے جو ہے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ اپنے علاوہ جو ہے کسی کو جو ہے اللہ کا خالص عبادت گزار مانتا ہی نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر شرک کا الزام، سب مشرک ہے۔ ایک اکیلا فرقہ اگر کوئی مشرک نہیں ہے تو بس وہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 200 سال، اس سے زیادہ پرانا جو ہے وہ اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اب ایک فرقہ جو ہے وہ یہ اپنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ بس وہی اللہ کا سچا عبادت گزار ہے اور شرک سے اگر کوئی پاک ہے تو بس وہی پاک ہے، اس کے علاوہ سارے مشرک۔ عزیزان گرامی عبادت کا وہ مفہوم کہ جو عام تھا جسے سب جانتے تھے، انہوں نے عبادت کی تعریف جو ہے وہ معین کی۔ تعریف عبادت کی کیا ہے؟ عزیزان گرامی عبادت کی تعریف انہوں نے یہ کی کہ کسی کے سامنے خضوع اور تذلل سے کام لینا عبادت ہے۔ کسی کے بھی سامنے خضوع اور تذلل سے کام لینا عبادت ہے۔ دیکھیں یہ کبھی کبھی یہ موٹے موٹے الفاظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ تاکہ سیدھے سادے عوام کچھ نہ سمجھیں، اور جب کچھ نہ سمجھیں گے تو ہم جو چاہیں گے وہ سمجھا دیں گے، اسی لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خضوع و تذلل کا نام جو ہے وہ عبادت ہے۔ کسی کے سامنے جو ہے وہ خضوع و تذلل سے کام لے لیجئے تو یہ عبادت ہے۔ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ خضوع و تذلل کے معنی دنیا نہ جانتی ہو، ڈکشنریاں جو ہے وہ ناپید ہو گئی ہو، ایسا بھی نہیں۔ خضوع و تذلل کو دنیا ہر جگہ سمجھ لیتی۔ خضوع و تذلل کا معنی یہ ہے کہ کسی کے سامنے جو اپنے آپ کو چھوٹا تصور کر لینا، کسی کو اپنے سے عظیم تصور کر لینا، اپنے آپ کو حقیر جان لینا اور کسی کو جو ہے اہم سمجھ لینا۔ عزیزان گرامی یہ ہے خضوع و تذلل کا معنی۔ تو اب اگر معنی یہی ہے کہ کسی کے سامنے خضوع و تذلل جو ہے وہ عبادت ہے، تو عزیزان گرامی بیٹا جو ہے باپ کے آنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو اس تعریف کی روح سے جو ہے وہ مشرک ہو گیا۔ بیٹا باپ کے آنے پہ کھڑا ہو جائے مشرک، اس لیے کہ یہ خضوع و تذلل کا مظاہرہ کر رہا۔ عزیزان گرامی شاگرد استاد کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے، اس کا ادب کرنے لگے، تو یہ شاگرد جو ہے وہ اپنے آپ کو کم تصور کر رہا ہے، اپنے استاد کو عظیم تصور کر رہا ہے، اپنے آپ سے بڑا تصور کر رہا ہے۔
اس کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو حقیر جان رہا، اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہا. تو عزیزان گرامی وہ شاگرد بھی جو ہے وہ مشرک ہو گیا. اور دیکھیے یہ تو قدم قدم کے اوپر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. بھائی سارے دنیا کے انسان برابر تھوڑا ہی ہیں، سب کے عہدے برابر نہیں ہیں، سب کے درجات برابر نہیں ہیں، سب کے اعمال برابر نہیں ہیں، سب کی فضیلتیں برابر نہیں ہیں، سب کے کمالات برابر نہیں ہیں. تو اگر کسی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ حقیر تصور کر لیا اور سامنے والے کو جو ہے وہ عظیم مان لیا تو عزیزان گرامی وہ تو مشرک ہو گئے، وہ تو مشرک ہو گیا. اچھا ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا ہم نے کہ خضوع و تذلل عبادت ہے، تو اگر خضوع و تذلل عبادت ہے تو قرآن مجید کو کسی کے سامنے خضوع و تذلل کا حکم نہیں دینا چاہیے. اور قرآن مجید حکم دیتا ہوا نظر آ رہا، اخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ رحمت بنا کے ان کے سامنے بچھا. دیکھیں لفظ ذل ہے، اخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور یہ وہی لفظ ہے کہ جو تعریف کے اندر استعمال کیا گیا. تو عزیزان گرامی اب اگر قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر کوئی مسلمان عمل کر لے اور ماں باپ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھ لے تو عزیزان گرامی وہ تو قرآن مجید پہ عمل کر کے بھی مشرک ہو گیا، وہ تو عمل کر کے بھی مشرک ہو گیا. دیکھیں تعریف ایسی طے کی گئی تھی کہ سوائے اس فرقے کے سب مشرک نظر آئے، لیکن تعریف بن ایسی گئی کہ خود وہ فرقہ بھی جو ہے اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچا سکتا. بھائی اس میں تو ہر انسان جو ہے وہ مشرک ہو جائے گا، ہر اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے جو ہے وہ مشرک ہو گئی، ہر شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کے سامنے مشرک ہو گیا. لہذا ایک تعریف کے اندر ایک موڈیفیکیشن کیا گیا، ایک تبدیلی، ایک رد و بدل، اور وہ یہ کی گئی کہ کسی کے سامنے بے انتہا خضوع و تذلل، بے انتہا یعنی انفائنائٹ، بے انتہا یعنی جس کا کوئی حد و شمار نہ ہو. عزیزان گرامی دیکھیں جہاں تک اس انسان کا تعلق ہے تو انسان کا کوئی کام جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بے انتہا ہو سکتا. بھائی ایک انسان بے انتہا روٹیاں نہیں کھا سکتا، بھائی جتنی بھی کھائے گا ایک انتہائی تو ہوگی، ایک گنتی ہوگی، لمٹ ہوگی. اب لمٹ کسی کی زیادہ ہو کسی کی کم ہو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال لمٹ ہوگی. تو انسان کا کوئی کام بے انتہا ہوتا ہی نہیں. ایک انسان بے انتہا پانی پی جائے ناممکن. تو اب عزیزان گرامی دیکھیں یہ بے انتہا کا اضافہ کرنے کے بعد اب کیا نتیجہ نکلا؟ اب یہ نتیجہ نکلا کہ کوئی انسان مشرک ہے ہی نہیں. تو دیکھیں میں ایک جملہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ موٹے موٹے الفاظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ تاکہ سیدھے سادے عوام کچھ نہ سمجھیں، پھر انہیں جو سمجھایا جائے وہ سمجھا دیا جائے. اب میں ایسے ہی جو ہے وہ کچھ فتوے آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا فتویٰ سماعت فرما لیجئے. آپ جوگی پورہ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ عزیزان گرامی فتویٰ یہ ہے کہ زیارت جو ہے، زیارت کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ شرک ہے. زیارت کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ شرک ہے. عزیزان گرامی دیکھیں میں شرک کی ایک تعریف آپ کے سامنے پیش کر دوں. شرک کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں شرک کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو اللہ سے مخصوص ہو اسے غیر اللہ کے لیے انجام دینے کا نام شرک ہے. زیارت میں کہتا ہوں کہ زیارت شرک تب ہوگی جب زیارت اللہ سے مخصوص ہو. بس زیارت اللہ سے مخصوص ہو. اور عزیزان گرامی آج تک تو اس دنیا کے اندر کوئی انسان اللہ کی زیارت تو نہیں کر سکا. آج تک کسی نے کی اللہ کی زیارت
بھائی کچھ احمق اور بیوقوف قسم کے لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، یا یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے۔ لیکن عزیزان گرامی، کسی صاحب عقل نے آج تک اللہ کو نہیں دیکھا، تو زیارت تو ہوتی غیر اللہ کی ہے، بس زیارت اللہ کی کہاں ہوتی ہے؟ آپ زیارت کو شرک کیسے بتا رہے ہیں؟ بس زیارت تو شرک تب ہوگی جب زیارت اللہ کی ہو، اللہ سے مخصوص، اللہ کے علاوہ کسی کی زیارت نہ ہو، نہ کی جا سکتی۔ تو یہ فتویٰ کہ زیارت جو ہے اس کے لیے سفر کرنا شرک ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ فتوے کے اندر آپ ایک چیز ملاحظہ فرمائیے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ زیارت شرک ہے، یہ کہا جا رہا ہے زیارت کے لیے سفر کرنا شرک۔ زیارت شرک نہیں ہے، زیارت کے لیے سفر کرنا شرک۔ دیکھیے، یہ جو میں فتوے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کو جو ہے وہ اس مسلک کی ہر کتاب کے اندر مل جائیں گے۔ یہ فتوے بڑے مشہور فتوے ہیں یہ، کہ زیارت کے لیے سفر کرنا شرک ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں کہ زیارت کے لیے سفر کرنا شرک ہے، اور زیارت جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ بغیر سفر کیے ہوئے زیارت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ بس زیارت بغیر سفر کے ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اور اگر بغیر سفر کے زیارت ہو سکتی ہے، یعنی دنیا کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بغیر سفر کیے زیارت ہو جائے، تو عزیزان گرامی وہ طریقہ ہمیں بھی بتا دیا جائے، ہم بڑے شکر گزار ہوں گے کہ بغیر سفر کیے ہوئے ہم زیارتیں کر لیں گے، ہم تو بڑے شکر گزار ہوں گے۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ زیارت کے لیے سفر کرنا شرک، زیارت شرک نہیں ہے، زیارت کے لیے سفر کرنا شرک۔ تو عزیزان گرامی، اب دیکھیں بات بالکل واضح ہے کہ زیارت شرک نہیں ہے، زیارت کے لیے سفر کرنا روکی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پھر زیارت گاہیں کیوں مسمار کی جا رہی ہیں؟ ارے سفر کرنے کے طریقوں پہ پابندی لگائیے، جہاں دنیا بھر کے ہوائی اڈے توڑ دیجئے، دنیا بھر کے بس اسٹینڈ توڑ دیجئے۔ بس سفر شرک ہے، سفر حرام ہے۔ تو اگر سفر حرام ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کیجئے۔ آپ زیارتوں پر بلڈوزر کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ زیارتیں جو ہیں وہ مسمار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جنت البقیع کو کیوں مسمار کر دیا گیا؟ تو بہرحال ایک فتویٰ یہ ہے جو بڑی محنت کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے کہ صاحب زیارت کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ شرک ہے۔ اور دیکھیے فتوے بہت سے ہیں، میں سارے فتوے تو آپ حضرات کی خدمت میں نہیں پیش کر سکوں گا، بہرحال جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی میں اتنے فتوے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اب ایک فتویٰ اور ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اب دیکھیں، یا رسول اللہ کی تو میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ آپ یا کے ذریعے سے جتنے بھی پکارتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، یا ابوالفضل العباس کہتے ہیں، وہ سب شرک ہے۔ اس گروہ کے نزدیک یہ سب شرک ہے۔ تو مثال وہاں یہ بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو وہ یہی دی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ بھیا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، جب تک رسول تھے تو رسول کو یا رسول اللہ کہہ سکتے تھے، لیکن اب رسول ہیں کہاں؟ اب تو رسول مر چکے، اب تو رسول ہیں کہاں؟ اب تو خاک میں مل چکے، دفن کیے جا چکے۔ اب یا سے جو آپ خطاب کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں، یا جو ہے وہ ذی حیات کے لیے، زندہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا مردہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ آپ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو رسول ہیں کہاں؟ عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں کہ رسول مر چکے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں کہ اگر رسول مر چکے، خاک میں مل چکے،
تو پھر نماز میں جو تحیات پڑھی جاتی ہے، السلام علیکہ یا ایھا النبی، عزیزان گرامی دیکھیں سلام کسے ہوتا ہے؟ سلام کسے کیا جاتا ہے؟ سلام زندہ کو کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا تحیات کا پڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ رسول مردہ نہیں ہے بلکہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ رسول جو ہے وہ تو قبر میں مل چکے ہیں، خاک میں مل چکے ہیں، رسول اب زندہ نہیں ہے۔ اور اگر زندہ بھی ہوں اور سن بھی رہے ہوں تو اگر زندہ بھی ہوں تو وہ تو مدینے میں ہیں، آپ ہندوستان میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، آپ ہندوستان میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی اتنے فاصلے کی بات جو ہے وہ انسان کیسے سن سکتا؟ اولاً تو میں کہتا ہوں کہ یہ انسان جس نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ آج کے دور کا انسان نہیں ہے بلکہ دقیانوس کے دور کا انسان ہے۔ آج ہندوستان میں بیٹھ کے جو ہے وہ عزیزان گرامی مدینہ والے سے، مکے والے سے، بلکہ انگلینڈ والے سے اور امریکہ والوں سے بھی بات ہو سکتی ہے، انہیں بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال کہ یا رسول اللہ وہ تو مدینے میں ہے، آپ یہ ہندوستان سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، تو یہ تو غلط ہے۔ اتنی دور کی بات تو جو ہے وہ انسان سن ہی نہیں سکتا۔ دور کی بات سننا تو اللہ سے مخصوص ہے، دور کی بات جو ہے وہ سننا اللہ سے مخصوص ہے۔ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے، دیکھیں معاملہ توحید کا ہے، معاملہ توحید کا ہے، اس سلسلے میں کسی قسم کی رعایت برتنے کا میں ہرگز قائل نہیں۔ عزیزان گرامی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ دور کی بات سنتا ہے، اللہ دور کی بات سننے کی طاقت و قوت جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، میں کہتا ہوں کہ یہی غلط ہے۔ اس لیے کہ دور کی بات کہا جو شعرک سے زیادہ قریب ہو اس کے لیے یہ تصور کرنا کہ خدا دور کی بات سنتا ہے، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ وہ خدا دور کی بات سنتا ہے، وہ خدا تو شعرک سے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے یہ جرات کیسے پیدا کی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ دور کی بات سن لیتا ہے؟ اللہ دور ہے کب؟ اللہ تو قریب ہے۔ تو بہرحال بحثیں جو ہے وہ اس سلسلے میں کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ نہ کی، یا رسول اللہ نہ کہیے، اور آخر میں جو سب سے زیادہ یعنی جہاں جب کچھ نہیں بنتا تو کہتے ہیں آپ کے یا رسول اللہ کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ آپ یا رسول اللہ کہہ کے رسول کو بلا رہے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک فائدے کا تعلق ہے تو عزیزان گرامی فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے یہ ہم ہی بتا سکتے ہیں۔ بھئی آپ کو کیا خبر؟ بھئی جب آپ یا رسول اللہ کہتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو کیا پتا؟ بھئی ہم کہتے ہیں تو ہم سے پوچھئے فائدہ کیا ہے؟ بھئی یا علی کہتے ہیں تو یا علی کا فائدہ کیا ہے تو ہم بتائیں گے۔ یا ابو الفضل العباس اگر ہم کہتے ہیں تو یہ فائدہ تو ہم بتائیں گے۔ آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یہ تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، چونکہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس سے فائدہ کیا ہے، اس سے جو ہے کیوں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور رسول کو زندہ سمجھ کے کہہ رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ذہن اور فکر میں یہ سمائے ہوئے ہیں کہ ہم رسول کے سامنے رسول کو حاضر سمجھتے ہوئے ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اس کے نفسیاتی اثرات ہیں، اس کے روحانی اثرات ہیں، اور پھر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ رسول ہماری مدد کے لیے نہیں آتے؟ ہم یا علی کہتے ہیں تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ علی مدد کے لیے نہیں آتے؟ ارے ہماری مدد کے لیے آتے ہیں تو ہم بتائیں گے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو ہے وہ اس طرح کا فتویٰ
کہ یا رسول اللہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اب ایک اور فتویٰ آپ سماعت فرما لیجیے۔ عزیزان گرامی، فتویٰ یہ ہے بلکہ جس کے اوپر پریکٹیکلی عمل بھی ہوتا ہے۔ آپ روضہ رسول کے اوپر جائیے تو وہاں جو متوع حضرات ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں عزیزان گرامی، وہ جو ہے آپ کو رسول کے روضے کی زری نہیں چھونے دیں گے۔ زری کا بوسہ لینا جو ہے گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ زری کا بوسہ لینا جو ہے وہ شرک ہے۔ میں عزیزان گرامی اپنی بات آپ کو پھر یاد دلاؤں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں کہ جو بات اللہ سے مخصوص ہو اسے غیر اللہ کے لیے انجام دینے کا نام شرک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بوسے کو شرک کہہ رہے ہیں، زری کے بوسے کو شرک کہہ رہے ہیں، تو کیا بوسہ اللہ کا لیا جاتا ہے؟ اللہ کا آج تک کسی نے بوسہ لیا ہے؟ وہ بوسہ اللہ سے مخصوص ہے۔ عزیزان گرامی، بوسہ تو ہوتا ہی غیر اللہ کا ہے۔ آج تک کسی نے اللہ کی زیارت ہی نہیں کی ہے، اور جب زیارت ہی نہیں کر سکا تو عزیزان گرامی اللہ کا بوسہ کہاں؟ اللہ کے بوسے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوسہ ہوتا ہی غیر اللہ کا ہے۔ اللہ کا بوسہ ہی نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رسول کے روضے کی زری کی جو ہے وہ بوسہ لینا جو ہے وہ شرک ہے، تو یہ بوسہ جو ہے وہ اللہ سے مخصوص ہے کب؟ تو بہرحال اب بحث یہاں اس میں یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ بوسہ لینے کا فائدہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، میں اولا تو ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت یاد دلا دوں۔ ہمارے ایک عالم بزرگ گزرے ہیں، علامہ امینی۔ وہ ایک مرتبہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو سعودی عرب کے بادشاہ کی طرف سے جو وہ ان کی پذیرائی ہوئی، یعنی مہمان بنائے گئے ایک وقت کے لیے۔ تو اب آقا کو چونکہ معلوم تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو وہ کچھ قرآن مجید کے نسخے جو ہے وہ اونٹ کے چمڑے میں تیار شدہ قرآن مجید کے کچھ نسخے جو ہے وہ لے کے گئے تھے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیے۔ بادشاہ سلامت نے عزیزان گرامی قرآن مجید کا نسخہ لیا، اس کا بوسہ لیا۔ جیسے ہی بوسہ لیا، علامہ امینی نے پوچھا کہ کیا کوئی آپ کے ہاں کوئی حدیث ہے کہ اونٹ کے چمڑے کا بوسہ لو؟ کوئی حدیث وارد ہوئی ہے؟ پیغمبر نے کہا ہے کہ اونٹ کے چمڑے کا بوسہ لو؟ کہا کہ نہیں حضور، ایسا تو کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے یہاں کہ اونٹ کے چمڑے کا بوسہ لو۔ کہا کہ اگر حدیث نہیں ہے تو آپ نے یہ اونٹ کے چمڑے کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ بھئی یہ اونٹ کے چمڑے کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیے، یہ ہم نے اونٹ کے چمڑے کا بوسہ نہیں لیا ہے، در حقیقت اس کے اندر جو کتاب ہے اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ بوسہ لیا۔ تو علامہ امینی فرماتے ہیں کہ بس اسی طرح سے ہم بھی اس سونے اور چاندی کی جالیوں کا بوسہ نہیں لیتے، سونے اور چاندی کی جالیوں کا بوسہ نہیں لیتے، ہم اس ذات کا بوسہ لیتے ہیں کہ جو اس کے اندر آرام فرما ہے۔ ہم اس کا بوسہ نہیں لیتے، سونا چاندی کی جو ہے وہ ان کا جالیوں کا بوسہ لیتے۔ بس سونا چاندی تو ہندوستان میں کیا کام ہے بھائی؟ اگر سونے چاندی کا بوسہ لینا ہوتا تو ہم ہندوستان میں لے لیتے۔ بھائی جو ہم وہاں جا کے بوسہ لے رہے ہیں تو وہ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیے ہم بوسہ لے رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ کہا جاتا کہ اس بوسہ لینے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ عجیب و غریب سوال ہے کہ آپ بوسہ لینے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے بوسہ کبھی بھی فائدے اور نقصان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ فائدے کی وجہ سے بوسہ لیا جاتا ہو ایسا ہرگز نہیں ہے،
نقصان کی وجہ سے بوسہ لیا جاتا ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ لیکن اگر فائدے کی وجہ سے بوسہ ہوتا تو آپ تصور فرمائیے کس کس چیز کا بوسہ ہوتا، دواؤں کی شیشیوں کا بوسہ ہوتا، وٹامن کی گولیوں کا بوسہ ہوتا، حلوے اور پراٹھے کا بوسہ ہوتا، عزیزان گرامی جتنی فائدہ مند چیزیں ہیں، پھلوں کا بوسہ ہوتا، عزیزان گرامی ڈرائی فروٹس کا بوسہ ہوتا، بس جتنی فائدے کی چیزیں ہیں ان کا بوسہ ہوتا۔ تو فائدے کی وجہ سے بوسہ لیا جاتا، فائدے کی وجہ سے بوسہ ہی نہیں ہوتا۔ نقصان کی وجہ سے بوسہ ہوتا ہے، یعنی جتنی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں ان کا بوسہ لیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عزیزان گرامی قیامتی بپا ہو جائے، سانپ کا بوسہ ہوتا، بچھو کا بوسہ ہوتا، زہر کا بوسہ ہوتا، بس نقصان کی وجہ سے بوسے تو ان کے ہوتے۔ پھر بوسہ فائدے اور نقصان کی وجہ سے نہیں ہوتا عزیزان گرامی، بوسہ صرف دو طرح کا ہوتا، یا عظمت کو مد نظر رکھ کے ہوتا ہے جیسے قرآن مجید کا بوسہ، یا محبت میں ہوتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کا بوسہ لے۔ تو عزیزان گرامی یا عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے بوسہ، یا محبت کی وجہ سے بوسہ ہوتا ہے۔ ہم جو ذریعہ رسول پہ پہنچ کے رسول کی ذریعہ کا بوسہ لیتے ہیں تو پیغمبر کی عظمت میں لیتے ہیں، پیغمبر کی محبت میں لیتے ہیں۔ اور جہاں جہاں ہم یہ کام کرتے ہیں عزیزان گرامی اسی مقصد سے کرتے ہیں۔ امیر المومنین کے روضے پر پہنچ جاتے ہیں تو عزیزان گرامی ان کی عظمت کو مد نظر رکھ کے بوسہ لے لیتے ہیں، ان کی محبت میں بوسہ لے لیتے ہیں۔ کربلا پہنچ جاتے ہیں تو کربلا کے اندر جو ہے وہ جا کے وہاں جا کے جو ہے وہ اس طرح سے بوسہ لے لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ فتوے واقعہ بہت کیا کیا چیزیں جو ہے وہ شرک بنا دی گئی، اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ عزیزان گرامی ثابت کر کے اور کہہ کے اور شور مچا کے اور پروپیگنڈا کر کے ایک ایسا ماحول جو ہے دنیا میں آمادہ کر دیا گیا کہ عزیزان گرامی سوائے اس فرقے کے سب جو ہے وہ مشرک۔ یہ کام انہوں نے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے کیا ہے حضور، کہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ صاحب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شرک ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے، مزارات مقدسہ انسان کی روحیہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، یہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے، یہ ایمان کی جلا کا سبب ہے۔ تو عزیزان گرامی فتوے میں پھر عرض کروں گا واقعاً بہت سے۔ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، یہ اپنی جگہ کے اوپر حقیقت خالص اللہ کی ہونی چاہیے۔ ریاکاری والی عبادت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی حدیث ہے کہ ریاکاری کرنے والے کو جس کے لیے ریاکاری کی ہے اسی کے حوالے کر دیا جائے، اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ نماز ریاکاری میں پڑھی ہے، نماز ریاکاری میں پڑھی ہے تو عزیزان گرامی اب اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تھوڑی دے گا۔ بس جنہیں دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے انسان جو ہے وہ ان سے اجر مانگے۔ بھئی اللہ کے لیے پڑھی کب گئی ہے جو اللہ اس کا اجر دے؟ بھئی جنہیں دکھانے کے لیے پڑھی ہے ان سے اجر مانگے۔ جو اللہ ریاکاری کرنے والے کو اجر نہیں دیتا تو عزیزان گرامی اسی وجہ سے نہیں دیتا، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، قربتاً اللہ، نیت کے ساتھ۔ اور عزیزان گرامی اگر قربتاً اللہ نہ ہو تو عزیزان گرامی قربتاً اللہ اگر نہ ہو تو پھر عبادت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ دیکھیے یہ قربتاً اللہ جو ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی. پیغمبر نے فرمایا الاعمال بالنیات، عمل جو ہے وہ نیتوں کے ذریعے سے ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا. لیکن یہ نیت آنکھوں سے نظر آتی ہے. عزیزان گرامی، کسی آدمی کو آپ تشہد پڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے، الحمد پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، رکوع دیکھ سکتے ہیں، سجدہ دیکھ سکتے ہیں، قنوت دیکھ سکتے ہیں، لیکن نیت، عزیزان گرامی، نیت کبھی نہیں دیکھ سکتے. نیت کبھی نہیں دیکھ سکتے. نماز ظاہری طور پہ نظر آ سکتی ہے، لیکن عزیزان گرامی نماز کے پیچھے کی نیت، نماز کے پیچھے کا اخلاص، وہ عزیزان گرامی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اور دیکھیے یہ اخلاص نظر نہیں آتا تو یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی بہت سی فضیلتیں بھی دنیا کی سمجھ میں نہیں آتی. اہل بیت کی بہت سی فضیلتیں جو ہے وہ دنیا کی سمجھ میں نہیں آتی. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے 3 روٹیاں دی اور پورا سورہ جو ہے وہ نازل ہو گیا. دیکھیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ صرف 3 روٹیاں دیکھ رہے ہیں. ان 3 روٹیوں کے پیچھے کتنا اخلاص کار فرما ہے، یہ عزیزان گرامی یہ تھوڑی نظر آ رہا ہے، یہ دنیا تھوڑی دیکھ پا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی فضیلتیں سمجھ میں نہیں آتی. پیغمبر نے فرما دیا کہ علی کی 1 ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو زندگی بھر جب جنگیں کی ہیں، ہم نے زندگی بھر تلواریں چلائیں، فلاں صاحب نے زندگی بھر تلوار چلائی، تو ان کے لیے تو پیغمبر نے نہیں فرمایا. عزیزان گرامی یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے یہ حدیث؟ یہ سمجھ میں اسی لیے نہیں آ رہی ہے کہ عزیزان گرامی دنیا ظاہری ضربت کو دیکھ رہی ہے، اس ضربت کے پیچھے اخلاص جو ہے وہ اخلاص کہاں نظر آ رہا ہے؟ وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا. اور جب اخلاص نظر نہیں آ رہا تو عزیزان گرامی پھر یہ فضیلت بھی جو ہے وہ دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی. جس دن اہل بیت کا اخلاص سمجھ میں آ جائے گا، جس دن اہل بیت کی نیت سمجھ میں آ جائے گی، عزیزان گرامی اہل بیت کے فضائل بھی سمجھ میں آ جائے گا. صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی عبادت کے متعلق میں بہرحال جو عرض کرنا تھا وہ عرض کر چکا، لیکن اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ان لوگوں کے متعلق ہو رہی تھی جو یہاں پنڈال میں موجود نہیں ہیں. اب میں سیدھے آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. سامعین تھوڑے سے ہیں، ویسے تو بہت سے ہیں کہ جو سن رہے ہیں. عزیزان گرامی دیکھیں یہ جو ریاکاری ہے جسے شرک اصغر کہا گیا، شرک ہے یہ ریاکاری، یعنی آپ اللہ کی عبادت میں جو ہے کسی کو شریک کر رہے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ آپ کو نمازی کہیں. آپ کی نیت جو ہے وہ خدا کی خوشنودی نہیں ہے بلکہ لوگوں کی خوشنودی ہے. لہذا ریاکاری جو ہے وہ حرام ہے، شرک کہا گیا، شرک اصغر کہا گیا. اور کہا گیا کہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. عزیزان گرامی حدیث میں ہے کہ بہت سو کے اعمال جو ہے ملائکہ بڑی خوشی سے لے کے جائیں گے. بھئی اس شخص نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، اس نے تو بڑے روزے رکھے ہیں، لیکن جب بارگاہ خداوندی میں لے کے پہنچیں گے تو خداوند عالم فرمائے گا کہ اسے جہنم کے پست ترین طبقے میں ڈال دو. کہا کہ کیوں؟ باراللہ تیری عبادت کی ہے. کہا کہ یہ میری عبادت جو ہے قربتاً اللہ نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز کا حشر کیا ہونے والا ہے؟
جو ریاکاری کے اندر نماز ہو، جو ریاکاری میں نماز ہو، اس کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ فرشتے بڑی خوشی خوشی یہاں سے لے کے جائیں گے اور عزیزان گرامی وہ ردی کی ٹوکری میں ڈلوا دی جائیں گے۔ عزیزان گرامی مجھے جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ آپ صرف نماز ہی کے متعلق اس انداز سے نہ سوچیں، بلکہ ہر عمل جو ہے وہ مخلصانہ ہونا چاہیے، ہر عمل مخلصانہ ہونا چاہیے، ہر عبادت قربتاً اللہ کے جذبے سے ہونی چاہیے۔ دیکھیں بات بالکل سیدھے سیدھے کہتے ہیں، اور دیکھیں اسے بات کو سیدھے سیدھے کہنے میں مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا، وہ اس لیے کہ میں اپنی جگہ کے اوپر مطمئن ہوں کہ بات غلط نہیں ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ عزیزان گرامی صرف نماز میں ریاکاری بری چیز ہو ایسا نہیں ہے، اگر مجلس میں بھی ریاکاری ہوگی تو عزیزان گرامی اس مجلس کا بھی کوئی اجر نہیں ملنے والا آپ کو، اس مجلس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا اگر ریاکاری ہو۔ دیکھیں مسئلہ بہت نازک ہے، کہیں کی بھی مجلس ہو، دیکھیں ہمارے امام باڑے کی مجلس، ہماری انجمن کی مجلس، جب تک یہ دماغ کے اندر بھوت رہے گا، جب تک انجمنوں کا بھوت آپ کے ذہن میں رہے گا، عزیزان گرامی یہ شرک ہے۔ مجلس میں آئے ہیں مخلصانہ آئیے، مجلس میں آئے ہیں قربتاً اللہ بیٹھیے، اس کا اجر و ثواب آپ سے سوالے نہیں سمجھے گا، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اس وقت ہے کہ جب ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دنیا کے سامنے ڈھنڈورا نہ ہو، تب ہے اجر و ثواب۔ تو صرف ایک نماز نہیں، ہر چیز عزیزان گرامی ہمیں اپنی آپ کو جو ہے وہ انجمنوں سے بالاتر رکھنا ہے۔ دوسری انجمن کا نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا ہے، لہذا ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ خلوص کے خلاف ہے، یہ خلوص کے برخلاف ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ کے اجر و ثواب کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ مجلس میں شرکت بھی مخلصانہ ہونی چاہیے، اور عزیزان گرامی مجلس کو پاپا بھی جو ہے مخلصانہ ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں اس وقت جو ہماری آپ کی صورتحال ہے، اس میں سب سے زیادہ جو مجھے قابل رحم نظر آتے ہیں وہ مرحومین، مرحومین سب سے زیادہ قابل رحم، یعنی ان کی حالت جو ہے سب سے زیادہ افسوسناک ہے۔ یوں ہونے کے اوپر تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ سویم بھی ہو رہا ہے، چیلم بھی ہو رہا ہے، برسی بھی ہو رہی ہے، لیکن عزیزان گرامی کتنے دکھاوے کے ساتھ ہو رہی ہے، کتنی صرف شان دکھانے کے لیے ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی اگر آپ کی نیت کے اندر شان دکھانا ہے تو یہ مرحوم تک پہنچے گا کیسے؟ بھائی آپ نے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کی ہے مجلس، قربتاً اللہ کے جذبے سے سویم چیلم کیا ہے۔ عزیزان گرامی جب آپ نے اللہ کی خاطر کیا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر آج بیچارے مرحوم کو کیا ملے گا؟ نہ آپ کو ملے گا نہ مرحوم کو ملے گا۔ تو مرحومین کی صورتحال جو ہے وہ عزیزان گرامی کافی افسوسناک ہو گئی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان باتوں کو کہا جائے تو واقعاً اس وقت کہا جائے کہ جب کچھ اثر ہو رہا ہو، اور جب ذاکروں کی باتیں جو ہے وہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکالی جا رہی ہیں، تو عزیزان گرامی پھر تو بس ہم پڑھتے رہیں، آپ سن لیجئے اور بس اللہ اللہ خیر اللہ، اس کے علاوہ جو ہے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ تلخ گفتگو بھی جو ہے مجھے آپ حضرات سے کرنی تھی کہ ہر کام مخلصانہ کیجیے، اگر مخلصانہ کام انجام پائے گا
تو عزیزان گرامی اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں. اور مخلصانہ اگر نہیں ہوگا تو نہ اس کا اجر دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا. آپ نے چہلم پر، مرحوم کی چہلم پر اپنی شان سے زیادہ خرچ کر دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ہاتھوں سے دنیا بھی گئی، آخرت میں تو کچھ ثواب نہیں پہنچا، مرحوم کو تو کچھ نہیں ملا. عزیزان گرامی آپ کا پیسہ بھی برباد ہوا، پیسہ بھی برباد ہوا. تو پھر ایسا احمقانہ کام کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ وہ کام کیجئے جو زیادہ سے زیادہ مرحوم کو ایصال ثواب ہو سکے، اس کی کوشش کیجئے، مخلصانہ عمل کیجئے. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ عظمت اہل بیت کو دنیا نہیں سمجھ پائی، اس لیے نہیں سمجھ پائی کہ اہل بیت کے اخلاص کو نہیں سمجھی تھی. ایک ضربت کے پیچھے علی کا کتنا اخلاص کار فرما تھا، دنیا اسے نہیں سمجھی، لہذا اہل بیت کی فضیلت نہیں سمجھی. دیکھیں واقعاً اہل بیت کی عظمت کو دنیا اس وقت سمجھ لیتی جب اخلاص اور قربتاً اللہ جو ہے وہ آنکھوں سے نظر آ جاتا. دیکھیں اکثر تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے اخلاص اور قربتاً اللہ آنکھوں سے بھی نظر آ جاتا ہے. عزیزان گرامی، نمازی نماز پڑھ رہا ہو، دیکھیں سورہ جمعہ ہے جسے آپ انکار نہیں کر سکتے. سورہ جمعہ میں لوگ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہی باجے کی آواز کان میں آئی اور عزیزان گرامی لوگ مسجد میں رسول کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے بازار کے اندر. کیا مطلب ہے اس کا؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے اندر اخلاص نہیں تھا، اس نماز میں اخلاص نہیں تھا. اور کبھی کبھی یہ اخلاص نظر آ جاتا ہے. عزیزان گرامی کیسے نظر آ جاتا ہے؟ ایسے نظر آ جاتا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور پیر سے تیر نکال لیا جائے اور نمازی کو پتہ بھی نہ چلے تو سمجھ لیجئے کہ نماز اخلاص کے ساتھ ہو رہی تھی. میدان جہاد کا قربتاً اللہ بھی کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے. عزیزان گرامی سپاہی جو ہے میدان جنگ کے اندر مصروف جنگ ہو اور سپاہی کی نگاہیں جو ہے وہ مالی غنیمت پہ جا کے رک جائیں اور وہ جنگ چھوڑ کے مال غنیمت بٹورنے میں لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب تک کی جنگ فی سبیل اللہ نہیں تھی. لیکن عزیزان گرامی سپاہی جنگ لڑ رہا ہو، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جائے، لیکن سپاہی پھر بھی جنگ کرنا نہ چھوڑے، اپنی اسی ٹوٹی ہوئی تلوار کو چلانا جاری رکھے تو سمجھ لیجئے کہ یہ سپاہی قربتاً اللہ جنگ کر رہا ہے. سمجھ لیجئے کہ وہ سپاہی جو ہے قربتاً اللہ جنگ کر رہا ہے. اور جب خداوند عالم دیکھ لیتا ہے کہ سپاہی قربتاً اللہ کے جذبے سے سرشار ہو کر جنگ کر رہا ہے تو عزیزان گرامی پھر خداوند عالم بھی تلوار عرش سے بھیج دیتا ہے، پھر تلوار عرش سے آ جاتی ہے. یہ کیوں آئی ہے تلوار؟ یہ عزیزان گرامی اس لیے آئی ہے، آپ دیکھیں بات بالکل واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح سے واضح ہے. آپ مجھے بھی بتائیے کہ ہندوستان کی سینا کو تنخواہ کون دے گا؟ پاکستان دے گا؟ ایران دے گا؟ بھائی جس کی فوج ہے، جس کا لشکر ہے، وہی عزیزان گرامی تنخواہ بھی دے گا، وہی ہتھیار بھی دے گا. پاکستان کی فوج کو اسلحہ کون دے گا؟ امریکہ دے گا؟ ہندوستان دے گا؟ پاکستان دے گا؟
بھائی جس کے لشکر ہوتا اسی کو وہی جو ہے وہ اس کا اسلحہ فراہم کرتا. علی کی جنگ فی سبیل اللہ تھی. میں کہتا ہوں خدا کی ذمہ داری تھی کہ علی کو علی ایسی تلوار بھیجی جائے کہ جو علی کے شایان نشان ہو. صلوات پڑھیے محمد. تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل دنیا نہیں سمجھ سکی. یہ دنیا سے شکوہ ہے. اور عزیزان گرامی واقعاً جو حق ان کے فضائل کا ہے وہ تو ہم بھی نہیں سمجھے. وہ ہم بھی نہیں سمجھے. دنیا ہی کا سمجھتی جب ہم ہی نہیں سمجھ سکے. تو عزیزان گرامی یہ واقعاً اہل بیت کے ساتھ بہت بڑی بے انصافی ہے. اور اس سے بڑھ کے بے انصافی یہ ہے کہ عزیزان گرامی نہ صرف ایک اہل بیت کے حق کو پہچانا گیا بلکہ اہل بیت کے حق کو ضائع کیا گیا. اہل بیت کے اوپر مصائب کے ستم ڈھائے گئے. سب سے بڑا ستم تو یہ ہے، سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے. اور عزیزان گرامی آپ واقعاً تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے کون سا ایسا ظلم ہے کہ جو اہل بیت کے اوپر نہیں ہو گیا. ہر ظلم و ستم عزیزان گرامی اہل بیت کے اوپر ہو گیا. ذرا چند لمحوں کے لیے آپ کربلا چلیے. عزادارو کوئی ظلم ایسا ہے، کوئی مصیبت ایسی ہے کہ جو حسین کے اوپر نہ آئی ہو. عزیزان گرامی واقعاً تصور کیجئے کہ صبح عاشور سے لے کر وقت عصر تک عزادارو حسین نے 71 داغ دیکھ لیے. 71 داغ حسین نے دیکھ لیے. اور میں کہتا ہوں کہ جب حسین کے قلب و جگر کی وسعتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچ لیجئے حسین نے 71 داغ دیکھے، زینب نے 72 داغ دیکھے. کوئی زینب کے دل سے پوچھے، زینب کے دل سے پوچھے. عزیزان گرامی امام حسین فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا. رلا رلا کے شہید کیا گیا. واقعاً میں کہتا ہوں کہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کیا حسین جس وقت حبیب ابن مظاہر کے جنازے کو لے کے چلے ہوں گے تو کیا حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے؟ حسین نے جس وقت جناب علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا ہوگا تو کیا حسین رو نہیں رہے ہوں گے؟ حسین جس وقت قاسم کے جنازے کو لے کے چلے ہوں گے تو کیا حسین رو نہیں رہے ہوں گے؟ عزادارو ہر قدم پہ رو رہے تھے. عزادارو حسین میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ رو رہے ہیں. ارے کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے جو اپنے بابا کو یاد کرتی ہے تو پشت کے اوپر تعزیانے کھاتی ہے. عزادارو کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ زینب اپنے ماجائے کو نہیں رو سکی. خود فرماتی ہے جب آزادی میسر ہوئی ہے تو فرماتی ہے کہ جب تک اپنے ماجائے کو رو نہیں لوں گی اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں نکلی. عزیزان گرامی زینب نہیں رو سکی، زینب نہیں رو سکی. اور دیکھیے میں پورے چیلنج اور وثوق کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اور شام سے مدینے تک کوئی روایت نہیں ہے کہ جناب زینب کہیں روئی ہو. یہ واقعاً عجیب و غریب اتفاق ہے. زینب کہیں نہیں روئی، کربلا میں نہیں روئی. حسین روئے لیکن زینب نہیں روئی. کربلا سے کوفے تک نہیں روئی، کوفے سے شام تک نہیں روئی. عزادارو ایک تو جناب زینب کے لیے نہیں ملتا، ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ زینب اس سفر میں روئی ہو. اور عزادارو سید سجاد کے لیے بھی کوئی روایت مجھے نہیں ملی کہ سید سجاد کربلا میں روئے ہو، کوفے میں روئے ہو، قید خانہ شام میں روئے ہو.
عزادار و سید سجاد بھی نہیں روئے. دیکھیں جتنی روایتیں ہیں اس وقت کی ہیں کہ جب مولا مدینے پہنچ گئے تھے, مدینے میں پہنچ کے روئے ہیں. اور مدینے میں پہنچ کے کیسے روئے ہیں؟ وضو کے لیے پانی آیا, اس امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بازار میں جا رہے ہیں, قصاب جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے, مولا کے قدم رک جاتے ہیں اور جب تک قصاب سے یہی پوچھ لیتے کہ تو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا, عزادار مولا قدم نہیں بڑھاتے. اور جب جانور قصاب کہہ دیتا کہ میں نے جانور کو پانی پلایا, تب مولا قدم آگے بڑھاتے ہیں. تو جتنی روایتیں ہیں وہ سب مدینے کی ہیں, کوئی اس سے پہلے کی نہیں ہے. عزادارو زینب کیوں نہیں روئی؟ دیکھیں زینب اس لیے نہیں روئی کہ اگر زینب رو کہ زینب پہلے یہ بتاؤ میرے لال نے میرا وعدہ کیا, کہ زینب پہلے یہ بتاؤ میرے لال نے میرا وعدہ کیا, وہ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا. جب جناب زینب فرماتی ہے کہ ہاں مادر گرامی عباس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. عزادارو پھر اس کے بعد ام البنین کہتی ہے کہ زینب اب بتاؤ کربلا میں کیسے گزری. اور عزادارو اب جناب زینب مصائب پڑھ رہی ہے, بیان فرماتی ہے مادر گرامی 2 محرم کو ہمارا قافلہ کربلا میں پہنچا, 7 محرم سے پانی بند ہو گیا, بچوں کی التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. مادر گرامی 10 محرم کو قیامت بپا ہو گئی. حسین کبھی حبیب کا جنازہ اٹھا رہے تھے, کبھی زہیر کا جنازہ اٹھا رہے تھے, یہاں تک کہ اصحاب کے جنازے اٹھاتے اٹھاتے حسین ایک موقع پہ اتنا تھک گئے کہ اپنے کڑیل جوان کے جنازے کو نہ اٹھا سکے. عزادارو جیسے ہی زینب نے کہا کہ 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا, عزادارو ام البنین کے چہرہ متغیر ہونا شروع ہوا. اور جیسے ہی زینب نے کہا کہ حسین گھوڑے پر نہ سنبھل سکے اور زمین پہ آ گئے, عزادارو جناب زینب کہ یہ سنتے ہی ام البنین غش کھا کے گر گئی. عزادارو زینب نے بازو پکڑ کے ہلایا, ارے مادر گرامی یہ تو حسین کے مصائب تھے, ابھی میرے مصائب کہاں شروع ہوئے. پھر اس کے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی, کربلا سے کوفے سے شام لے جائی گئی. مادر گرامی شام میں ایک امانت چھوڑ کے آئی ہوں, میں یہاں ہوں لیکن میرا دل شام میں ہے. میں شام واپس ہوں گی, جہاں سکینہ کو موت آئی ہے وہیں زینب کو موت آئے گی, جہاں سکینہ کی قبر بنی ہے وہیں زینب کی قبر بنی. السلام علیکم عبداللہ, السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء, السلام علیکم الضعفاء والفقراء, السلام علیکم السلام علیکم نساء النفوس ایھا المدفون, السلام علیکم ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان, السلام علیکم خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان, السلام علیکم امام الزمان حاضر اللہ تعالیٰ فرجک و ظہورک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرات کچھ اعلان سماعت فرما لیں کہ جیسا کہ خبر ملتی ہے کہ ابھی بھی راستوں میں بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں، تو ان سے دستبستہ گزارش ہے کیونکہ کل انجمن ماتمین کے بہت سارے انجمن اپنا اپنا جلوس برآمد کریں گی، تو راستوں سے اپنی گاڑیاں ہٹا لیں تاکہ راستہ ہموار ہو سکے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب یہاں اس طرح کے لوگ کمپلین لے کر آتے ہیں کہ ہمارے بچے کھوئے گئے اور ہماری موبائل کھوئے گئے، تو حضرات اتنا بڑا جب پروگرام ہوگا جہاں لوگ لاکھوں میں ہیں اور ہزاروں میں لوگ ہوتے ہیں، تو ایک تو ہمارے پرشاسک گلریز حیدر رضوی صاحب کو اتنے کم وقت میں اتنے پختہ انتظامات انہوں نے کیے ہیں کہ جگہ جگہ چپے چپے پہ CCTV کیمرے، پولیس پرشاسک انتظام اور ہر طرح کے وہ انتظام جو مولا کے زائرین کے لیے ہونے چاہیے، اتنے کم وقت میں انہوں نے اتنے اچھے اور پختہ انتظام کیے ہیں، وہ لائق داد اور مبارکباد ہیں، اور ان کی پوری ٹیم لائق داد اور مبارکباد ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے تو زائرین کو بھی تھوڑی سا تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے دن صفائی کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود دستبستہ گزارش کرتے ہیں، ہم سبھی زائرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جتنا بھی صفائی کا اس طرح کا سامان ہے وہ اپنے حساب سے تھوڑا سا اس کو کنٹرول کر کے رکھیں، کیونکہ جب ہزاروں میں پروگرام ہوتا ہے تو زائرین کا بھی تھوڑا فرض ہوتا ہے۔ سب کے انتظامات ہیں، ہر چیز کا انتظامات ہیں، اور انشاءاللہ چاروں دن بہت اچھے انتظامات رہیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں پورا تعاون زائرین کا ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ ابھی 3 دن اس پروگرام کے ماشاءاللہ اور ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھے سے ہوں گے۔ اور میری گزارش یہ بھی ہے کہ جب اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے تو یقیناً کچھ اساماجک تتو بھی آتے ہیں، تو اپنے موبائلز، اپنا سامان اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور کمیٹی کی طرف سے پورا ہر طرح کا انتظام زائرین کے کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہر وقت کنٹرول روم میں ہمارے لوگ موجود ہیں۔ آپ کی کوئی بھی کمپلین ہو وہاں پہ جائے گی، انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس لیے پوری ٹیمیں ہماری رات اور دن لگی ہوئی ہیں، اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے پورے تعاون کے ساتھ ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ پروگرام بہت کامیاب اور بہت اچھا ہوگا۔ خدا حافظ۔ کل صبح ٹھیک 7:30 بجے انشاءاللہ کل کی پہلی مجلس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرات جیسا کہ ابھی میرے بڑے بھائی بزرگوار جناب آفتاب صاحب نے اعلان کیا کہ اپنے چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھے۔ ایک بچی یہاں پہ اسٹیج پر موجود ہے جو پیلے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس کا نام ازنا ہے، اور اس کے والد کا نام عدنان صاحب ہے جو دہلی تلسی نکیتن سے آئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے کرم اسٹیج پر آ کے اپنی بچی کو لے جائے۔ بچی کا نام ازنا ہے اور ان کے والد کا نام عدنان ہے، دہلی تلسی نکیتن سے آئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے کرم پنڈال میں آ کر اسٹیج سے اپنے بچی کو لے جائے۔ اور ایک یہ اعلان المصطفیٰ ٹور کی طرف جانب سے ہے جو کربلا عراق زیارت پر جانے کے لیے 200 روپے کا ٹوکن کاٹا جا رہا ہے۔ قرآن اندازی کے ذریعے کسی ایک صاحب کا نام نکلے گا جو مسجد کے دروازے سے آپ ٹوکن دستیاب ہے وہاں سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ ابھی آفتاب بھائی نے بتایا کہ کل صبح 7:30 بجے پہلی مجلس شروع ہو جائے گی، جس میں تمام ہی ہندوستان کے مشہور و معروف علماء اکرام، خطبہ اکرام اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے، لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت کریں۔ اور پھر ایک بار میں یہ خصوصی اعلان ایڈمنسٹریٹر جناب گلریز رضوی صاحب کی طرف سے کر دوں کہ جن لوگوں نے اپنی گاڑیوں کو راہوں میں پارک کر رکھا ہے، برائے کرم راستے سے اپنی گاڑیاں 2 ویلر 4 ویلرز ہٹا لیں، اور ہمارے پاس 3 وسیع پارکنگ موجود ہے، وہاں پر لے جا کر اپنی گاڑیوں کو پارک کریں۔
हेलो हजरात, कुछ नौजवान जो ग्रुप बना के दरगाह के अंदर खड़े हैं, उनसे मेरी बराए करम 10 बस्ता गुजारिश है, हाथों को जोड़कर गुजारिश है कि बराए करम वो रास्ता छोड़ दें। और मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूं अपने भाइयों से कि जो नौजवान ग्रुप बनाकर दरवाजे पर दरगाह के खड़े हैं, बराए करम वो सभी मोमिनीन और सभी आज़ादारों को रास्ता हमवार कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।